قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ واہ چائنا واہ، میں تو حیران ہوں چین کی چالوں پر جس نے امریکی سپر پاور کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی ہیں۔ بھارت نے چین کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کی تو آج آپ بھارت کا حال دیکھ لیں، پوری دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوا بیٹھا ہے۔ نہ روس بھارت کے ساتھ رہا اور نہ ہی بھارت کے اپنے ہمسایہ ممالک بھارت کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اب باری ہے امریکہ سپر پاور کی، جو بہت جلد پوری دنیا میں اپنا مقام کھو بیٹھے گا۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ امریکہ واقعی پوری دنیا میں اپنا مقام کھو بیٹھا ہے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ آج امریکہ جس بھی ملک پر ہاتھ ڈالتا ہے وہی اس کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ خیر دوستو، چلتے ہیں آج کے زبردست ایشو کی طرف جس نے واقعی بائیڈن کے پیروں تلے زمین نکال دی ہے۔ ایشیائی ممالک میں تو اپنا مقام کھو ہی بیٹھا تھا امریکہ، اب خلیجی اور عرب ممالک سے بھی چین امریکہ کی چھٹی کروانے لگا ہے۔ جی ہاں دوستو، انتہائی زبردست چال چلی ہے چین نے، جس کے وزیر خارجہ نے ایک ہی دورے نے صورتحال مکمل طور پر بدل کر رکھ دی ہے۔ دوستو، کیا گریٹ گیم ان خلیجی اور عرب ممالک میں چین نے کھیلی ہے۔ آئیے ویڈیو کی انتہائی زبردست ایکسکلوسیو خبروں کی طرف چلتے ہیں، جسے جان کر یقیناً آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ امریکہ چلا تھا چین کا مقابلہ کرنے، لیکن چین ایک ایسا سویا ہوا دیو تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ جاگ جائے تو پوری دنیا میں تھرتلی مچا دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کیا ہے چین نے۔ چین آج سے پہلے انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنے ملک اور عوام کی ترقی کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن امریکہ کو چین کی یہ ترقی کسی صورت ہضم نہ ہو رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، محنت کر حسد نہ کر۔ یہی حال اس وقت امریکہ کا ہے۔ امریکہ صرف اور صرف چائنا کی ترقی کو دیکھ کر حسد کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ خود محنت کرے اور الٹا چین کی ترقی کو روکنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ چین نے پہلے ایشیا سے امریکہ کی چھٹی کروائی اور اب چین نے اپنا رخ خلیجی اور عرب ممالک کی طرف موڑ لیا ہے۔ چین نے عرب میں موجود امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی سعودی عرب کو بھی اپنے بلاک میں شامل کرنے کا جال پھینک دیا۔ دوستو، چینی وزیر خارجہ کے ایک ہی دورے نے ایسا جادو چلایا کہ محمد بن سلمان نے اگلے ہی روز وزیر اعظم پاکستان کو فون گھما دیا اور دورہ سعودی عرب کی دعوت تک دے دی۔ مطلب آج سے قبل پاکستان سعودی عرب کے معاملات دیگر ممالک کے ساتھ ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھتا تھا، لیکن کیونکہ کشمیر ایشو کو لے کر پاکستان اور سعودی عرب میں تناؤ تھا، لیکن چین کی کمال انٹری نے دونوں ممالک میں موجود تناؤ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا اور تقریباً ایک سال بعد پاک سعودی عرب تعلقات میں جمی برف پگھلنے لگی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل ایک بات آپ کو بتانا اور سمجھانا انتہائی ضروری ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں عرب ممالک اچانک امریکہ کو چھوڑ کر چین کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ تو دوستو، اس کی بڑی سادہ سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ عرب ممالک چاہتے تھے کہ ان کا تیل زیادہ سے زیادہ بکتا رہے تاکہ ان کا حقہ پانی بھی اچھا چلے۔ دوسرا، عرب ممالک بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کا تجارتی حجم بھی وسعت اختیار کرے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے دنیا کے دیگر ممالک ترقی کر رہے ہیں، عرب اور خلیجی ممالک بھی اسی طرح تجارت کا حجم بڑھا کر اپنے ملک کو ترقی دیں۔ امریکہ کے ساتھ رہ کر یہ سب کچھ حاصل کرنا ان عرب ممالک کے لیے انتہائی مشکل تھا، کیونکہ امریکہ ایسے ہی کسی بھی ملک کے لیے کوئی تعاون نہیں کرتا، بلکہ اس ملک پر اپنی حاکمیت جمانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن چین اس کے مقابلے میں صرف اور صرف بزنس کرتا ہے۔ چین نے سعودی عرب کے ساتھ تیل خریدنے کی 50 سالہ ڈیل طے کی اور سعودی عرب سے کہا کہ ہم 50 سال تک آپ سے تیل خریدنے کی ضمانت دیں گے بھی اور آپ سے لیں گے بھی، کیونکہ چین جانتا تھا کہ سعودی عرب کے یمن اور ایران کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں۔ اس لیے چین نے ڈبل گیم کھیلتے ہوئے سعودی عرب سے بھی ضمانت مانگی کہ آپ یمن اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں اور صلح رحمی کے ساتھ رہیں۔ ساتھ ہی ساتھ چینی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے بعد ایران کا دورہ کیا اور ایران کے ساتھ بھی 25 بڑے منصوبوں پر دستخط کیے۔ ہے نا چین کی زبردست چال؟ ایک طرف اس نے سعودی عرب کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا
اور ایران اور یمن کو بھی اپنے بلاک میں شامل کرنے کا منصوبہ دے دیا۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ نہ چین اور ایران آپس میں لڑیں گے اور نہ ہی یمن سے سعودی عرب پر حملے ہوں گے۔ دوستو دراصل اگر دیکھا جائے تو ایران اور سعودی عرب کے درمیان حقیقتاً کوئی لڑائی سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ تو امریکہ اسرائیل کی چالیں ہیں کہ ان ممالک کو آپس میں لڑائے رکھو تاکہ اسرائیل اور امریکہ کا اسلحہ بکتا رہے، لیکن چین آیا اور امریکہ اسرائیل کی بازیاں پلٹ کر رکھ دیں۔ چین نے جہاں ایران، سعودی عرب اور یمن کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کیا، وہاں جاتے جاتے ایک اور زبردست کام بھی کر گیا۔ دوستو چین نے سعودی ولی عہد کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی پاکستان چین کے گیم چینجر منصوبے سی پیک کا حصہ بنیں اور سرمایہ کاری کریں، جس سے سعودی عرب کی معیشت کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن یہاں چین نے واضح طور پر کہا سی پیک میں شامل ہونے کے لیے آپ کو پاکستان کے ساتھ تعلقات بحال کرنا ہوں گے، کیونکہ پاکستان کی رضامندی کے بغیر آپ بھی سی پیک میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ چینی وزیر خارجہ کے دورہ سعودی عرب کے 2 روز بعد ہی محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان کو فون کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ حیران کن طور پر محمد بن سلمان نے وزیر اعظم عمران خان کو 1.5 سال بعد ایک دفعہ پھر دورہ سعودی عرب کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، آپ آئیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری ضرور دیں۔ حالات بڑے زبردست بن چکے ہیں۔ چین وہ تمام کارروائیاں کر رہا ہے جس سے امریکہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ سعودی عرب کو آنکھیں نکالنے والا بائیڈن ہو سکتا ہے چین اور پاکستان کے دھوبی پٹکے کے بعد محمد بن سلمان کے قدموں میں جا گرے کہ پلیز تم ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ صورتحال انتہائی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جانے میں انہیں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن چین کے ساتھ جانے میں تمام خلیجی اور عرب ممالک کا مفاد ہی مفاد ہے۔ دوستو دوسری طرف ایران نے بھی واضح اعلان کر دیا کہ چین کے ساتھ معاہدہ امریکہ کے زوال میں تیزی کا سبب بنے گا۔ دوستو چین نے سی پیک منصوبے اور ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے لیے ایران اور سعودی عرب سے 25 اور 50 سالہ معاہدے کیے ہیں۔ اب ان دونوں ممالک پر لازمی ہے کہ امن و سکون سے رہیں، کیونکہ چین نے ان دونوں ممالک سے ضمانت لی ہے کہ وہ آئندہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے چین، عرب، خلیجی ممالک اتحاد کو امریکہ کیسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔